اس وقت جو بے روزگاری کے اسباب ہیں اور پریشانی کے، اس میں سب سے پہلا سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ جس نے رزق دینا تھا ہم اسی کے باغی ہو گئے، وہ پھر بھی دے رہا ہے، اس کی کریمی ہے، پہلا سبب۔ اب بس سنتے جائیے گا کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں اسباب اور علاج دونوں کما حق کو عرض کرتا چلا جاؤں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے جی اے سی والا کمرہ ہو، جی موٹی سی کرسی ہو، این ٹو لا کے بندہ این کرسی کرے تو جناب پیسے اتنے تھبو سارے آ جائے۔ کام لگتے ہی بس کرتے ہیں کہ یہ درختوں پہ پیسے لگے ہوئے توڑ توڑ کے جو ہے نا ہم جیب میں ڈالتے جائیں، بس محنت نہ کرنی پائے۔ ہاں جی، تیسرا سبب یہ ہے کہ اگر 150 کا فائدہ ہے نا جی تو کہندے نے لے ایک بھی کوئی فائدہ ہے، کوئی ہزاروں لکھاں دا فائدہ ہوئے تو پھر بھی بندہ کام کرتا ہے۔ 150 کے فائدے پہ کوئی کام نہیں کرنے والا۔ کم شرع منافع رکھ کے زیادہ کام کرنے والے اس وقت تھوڑے ہیں۔ ہر ایک کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ پیسے کم لگائیں، نفع زیادہ کمائیں، 100 روپیہ لگا کے 1000 روپیہ اس میں سے کمائیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے بھی اور محنت کے ثمر سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ہمیں دستی رزلٹ چاہیے، آج شادی تے کل بچہ، یہ رزلٹ چاہیے ہمیں، اور ایسا رزلٹ کبھی نہیں سامنے آتا۔ ماں کو بھی 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے بچے کا منہ دیکھنے کے لیے۔ وہ محنت 9 مہینے کرے گی، اس کے بعد پھر 5ویں وجہ ہے ناقص تعلیمی نظام۔ ایم اے کی ڈگری تو آ گئی ہے پر کام کرنا نہیں آیا۔ جو ڈگری حاصل کر لی ہے اس ڈگری کے مطابق کام کرنا نہیں آیا۔ پھر اگلا ناقص معاشی نظام۔ معاشی نظام ہمارے پاس ہے ہی کہاں، درم برم ہوئی پڑی ہے۔ جو جتنا بڑا لچا ہوگا اتنا زیادہ پیسہ کما جائے گا۔ لٹیرے، ڈاکو، غریب آدمی جو محنت کر کر کے پریشان ہو جائے، ہڈیوں کو گھلا دے، اس کے اوپر محنت، اس کے اوپر پیسہ نہیں لگتا۔ یہ سرکولیشن جو ہے بڑی آؤٹ ہو چکی ہے، نظام درم برہم ہو چکا ہے۔ اس پر پھر قدرتی آفات، یہ بھی ایک سبب ہے بے روزگاری کا۔ غربت، یہ بھی بڑا سبب ہے۔ کرپشن، یہ تو پھر سب سے بڑا سبب ہے نا۔ آج بھائی رشوت بھی مہنگی ہو چکی ہے۔ پہلے 150 میں کام ہو جایا کرتا تھا، اب وہ چکر بھی نہیں ہے۔ اب رشوت بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ جب تک موٹی رقم نہ ملے اس وقت تک کام نہیں کیا جاتا۔ یہ جائز کام کی بات ہو رہی ہے، ناجائز تو پھر کیا ہی بات ہے، وہ ہے ہی حرام۔ 10واں سبب ہے جی امراء و سلاطین کے بچوں کی سستی اور عیاشی۔ بڑے لوگوں کے بچے اپنے ماں باپ کے پیسے پہ عیش کر رہے ہیں، کام کوئی نہیں کر رہے۔ وہ سرکس کے شیر بن کے نا جی بیٹھ کے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن شکار کر کے، محنت کر کے، کاروبار کر کے وہ کھانے کا عادی کوئی نہیں۔ 11واں ہے جی حکومتی عدم توجہی۔ جتنے بھی صاحب فن لوگ ہیں، حکومت ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتی۔ فنکار لوگ، صاحب فن لوگ، صاحب علم لوگ، صاحب ثروت لوگ، یہ ان لوگوں کی طرف کوئی توجہ کوئی نہیں۔ ایک یہ سبب ہے۔ اور آج کل جو سب سے بڑی نحوست ہمارے متھے لگ گئی ہے وہ ہے جی موبائل۔
ہر ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اتنا کہ چھوٹا جو پیدا ہو رہا ہے نا جی، اس کو بھی یا ٹی وی کے آگے بٹھایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دیا ہوا ہے۔ یہ ایسی نحوست پڑ گئی ہمارے ذمے، ہمارے متھے لگ گئی، جس نے ہمارے جوان نوجوان سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ 13 وجوہات ہے۔ 13ویں وجہ ہے جی جہالت۔ 14ویں وجہ ہے جی بڑھتی ہوئی آبادی۔ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، وسائل کو نہیں بڑھ رہے۔ 15ویں وجوہات ہے جی مہارت کی کمی، کہ جو اس وقت کلیدی سیٹوں پر براجمان ہیں وہ لوگ ماہر نہیں، صاحب فن نہیں، اس سیٹ کے وہ بالکل مطابق ان کی سلیکشن نہیں ہے۔ 16ویں وجوہات ہے جی غیر مستقل مزاجی۔ ایک کام مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ 2 دن دیہڑیاں لگائیں، 4 دن بہ کے کھادا، پھر جب پیسے ختم ہو گئے پھر دوبارہ دیہڑیاں لگائیں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا بھی مزاج سے نکل گیا ہے۔ بے روزگاری کے اسباب میں 17واں سبب یہ ہے، یہ جو عالمی سطح پر ملکی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ان کی وجہ سے بھی بے روزگاری بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ 18ویں وجہ یہ ہے انتہا پسندی اور عدم تحفظ کی وجہ سے بھی یہ مارکا سر انجام دیا جا رہا ہے۔ 19ویں وجہ یہ ہے زبردستی کام لینا اور غلامی کا نظام، اس کو ترویج دینا۔ 20ویں اور آخری وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے فرامین سے بغاوت اور عبادات میں غفلت۔ یہ چند میں نے وجوہات عرض کی ہیں۔ اب جناب ایک ایک کر کے ان کا حل میں اللہ کے پاک قرآن سے آپ کو اور حدیث مبارکہ سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جب تک اس کی منشا میں ہوا